بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے دین اور اسلام۔ دین اور اسلام کے معنی کیا ہیں؟ یہ دو الفاظ ہیں اور بہت زیادہ عام ہیں، ہر شخص ان کو بولتا ہے کہ فلاں آدمی دیندار ہے یا فلاں مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا ہے، لیکن ان دونوں کے کوئی واضح اور کلیئر معنی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر بہت سارے دینی حلقے ہیں، مثلا کوئی جماعت سے جڑا ہوا ہے، کوئی مدارس سے متعلق ہے، کوئی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ وہی اصل دین کا کام کر رہے ہیں، وہی اصل دیندار ہیں۔ اس قسم کے حلقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہر آدمی اپنے شاکلے کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ کون دین پر قائم ہے، کون دینی بات کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کون صحیح ہدایت کے اوپر ہے۔ اس آیت شریفہ کے اندر شاکلہ کہا جاتا ہے ذہنی بناوٹ کو، یعنی جب انسان شعور کو پہنچتا ہے، وہ کسی حلقے سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو چند سالوں میں اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ یہی اصل دین ہے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے باہر بھی دین ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی ذہنی بناوٹ کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ جسے اس نے دین سمجھ لیا تو اس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اور اسلام کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون صحیح اسلام کے اوپر ہے، کوئی دین کے اوپر ہے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ دین کے معنی اور اس کی حقیقت کو بیان کر دیا جائے، تاکہ ہم بھی جانچتے رہیں جب ہمارے سامنے دین کی حقیقت آ جائے گی کہ ہم باقی دین کے اوپر ہیں یا دین کے اوپر نہیں ہیں۔ دین کے لفظی معنی قانون کے آتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر قانون، ضابطہ، اصول، اس کو دین کہا جاتا ہے، اور ان قانون اور ضابطے پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ فرما برداری، اطاعت۔ مسلم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق عمل کرے، اور اگر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے۔ دین کے معنی خدا کا بنایا ہوا قانون، اور اسلام کے معنی آتا ہے سپرد کرنا، سرنڈر کرنا، اطاعت کرنا، یعنی اس قانون پر عمل کرنا۔ اس قانون پر عمل کرنے والے کو مسلم اور مومن کہیں گے، اور خدا نے جو قانون بنا دیے ہیں ان کا نام دین ہے۔ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، کائنات کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد خدا کے علاوہ کائنات کے لفظ معنی آتے ہیں مخلوق کے، جس کو پیدا کیا، تو اللہ کے علاوہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، انسان اور جانور، یہ سب کائنات کے اندر آ جاتے ہیں۔ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنائے جن کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ یہ پوری کائنات ان قوانین کے مطابق چلے گی۔ یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ کوئی فیکٹری ہو یا ادارہ ہو یا کمپنی ہو، اس کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں کہ یہ ادارہ، یہ فیکٹری، یہ کمپنی اس قانون کے مطابق چلے گی۔ تو اسی طریقے پر جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے بھی کچھ قوانین بنائے کہ ان قوانین پر یہ دنیا چلے گی۔ تو ان قوانین کا نام خدا نے دین رکھا ہے،
جو اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون اور اصول اور ضابطے بنائے ہیں، جن پر اب تک یہ پوری کائنات چل رہی ہے، تو اس کا نام اصل دین ہے۔ اور چونکہ پوری کائنات اس دین پر عمل کر رہی ہے، تو یہ لفظ بولا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات مسلم ہے، کائنات کا مذہب اسلام ہے۔ اور قرآن نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ ایک آیت شریفہ ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، کہ یہ اللہ کے قانون کے علاوہ کسی دوسرے قانون کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کو چاہتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی اطاعت کر رہی ہے، یعنی انہیں قوانین پر چل رہے ہیں، وہ جو آسمان کے اندر ہے اور وہ جو زمین کے اندر ہے، اختیاری طور پر یہ زبردستی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ انسان کے علاوہ باقی پوری کائنات جبری طور پر انہیں قوانین پر عمل کر رہی ہے۔ تو پوری کائنات مسلم ہے، تو ان قوانین کا نام دین ہے، اور اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ اور جو لوگ اسلام پر عمل کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، ان کو مسلم کہا جاتا ہے۔ اب وہ قوانین کیا ہیں جن کو دین کہا گیا ہے، جن پر پوری کائنات چل رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان قوانین کو بتلانے کے لیے 3 انتظامات کیے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ پہلا انتظام تو یہ کیا کہ ان قوانین کو انسان کے پیدا کرتے وقت خود انسان کی خمیر کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر شامل کر دیا۔ وہ قوانین، وہ دین انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے پیدا کرتے وقت۔ تو پہلا انتظام تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ خود وہ دین انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیدائش کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین اس کے اندر رکھ دیے ہیں کہ وہ چلے اس کے اوپر، تو وہ اسلام پر اور فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ماحول اس کا دوسرا مذہبی بنا دیتا ہے، یعنی جیسا ماحول ملتا ہے، ماحول کو دیکھ کر وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے اپنے آباء و اجداد کا۔ تو پہلا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ ہر انسان کی فطرت میں اسلام رکھ دیا۔ اب ہم یہ کیسے جانیں کہ انسان کی فطرت کے اندر اسلام رکھ دیا؟ تو یہ جان سکتے ہیں اس طریقے پر کہ جب تک بچے کو شعور نہیں ہوتا، پیدائش سے لے کر جب تک بچہ سمجھدار نہیں ہوتا، تو وہ جبری طور پر اسلام پر چل رہا ہے۔ ساری باتیں اسلام کی ہیں اس کے اندر، کوئی غیر اسلامی نہیں ہوتی۔ مثلا بچہ کبھی بھی جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا، یہ تو ماحول ہے جو اسے جھوٹا بنا دیتا ہے۔ اگر ماحول نہ ملے، جھوٹ والا ماحول نہ ملے، تو بچہ شروع سے آخر تک سچ بولتا رہے گا۔ ماحول اس طریقے پر کہ باپ گھر کے اندر موجود ہے، کوئی بلانے کے لیے آیا تو بچے سے کہلوا دیا کہ موجود نہیں ہے، تو یہ ہے ماحول۔ تو بچے کو ایک نئی صورت معلوم ہوئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر، کہ ہوتے ہوئے منع کرا دیا۔ اسی طریقے پر بہت سارے ماحول مل جاتے ہیں تو اسے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اسی طریقے پر بچے کو شراب سے نفرت، شراب نہیں پی سکتا، کوئی نشہ آور چیز نہیں کر سکتا، یہ اسلام کے اندر ہے۔ اسی طریقے پر بچے کے اندر کینہ نہیں ہوتا۔ آج بچے کے 2 تھپڑ مار دو تو وقتی طور سے غصہ ہو جائے گا، دوسرے دن ہنس کے بات چیت کرے گا۔ وہ یہ نہیں سوچنے کا کہ میرے کس نے مارا تھا، کیوں مارا تھا، اس کے خلاف میں انتقام لوں۔ اسی طریقے پر بچہ جو ہے وہ کل کی فکر نہیں کرتا، اس کا نام توکل ہے۔ اسے کھانے کی اور روزی کی بالکل بھی فکر نہیں ہے، ایک قسم کا اسے اطمینان رہتا ہے کہ کھانا تو ہمیں ہر حال کے اندر ملے گا۔
یہ تو بڑے ہونے کے بعد میں آدمی تمام چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا. اسی طریقے پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ روتا ہے اور ہنستا کم ہے. اسی کو قرآن شریف نے فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ. بچے کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی قہقہ لگا کر نہیں ہنستا، یعنی دودھ پیتا بچہ کبھی بھی قہقہ لگا کر نہیں ہنسنے کا، مسکرا گا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم مسکرا گا، زیادہ تر روگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی قہقہ لگا کر نہیں ہنسے آپ، یعنی جس کے اندر بہت آواز بلند ہو جائے. بس تبسم اختیار کیا آپ نے، یہ زیادہ سے زیادہ ضحک. تبسم تو اسے کہا جاتا ہے جس سے صرف ہونٹ نظر آئیں، اور ضحک اسے کہا جاتا ہے صرف دانت نظر آ جائیں بغیر آواز کے، اور جس کے اندر آواز ہو تو اسے قہقہ بولتے ہیں. تو پیغمبر نے ایسا نہیں کیا. تو کتنی بڑی سنت ہے. اور بچہ کس طریقے پر عمل کرتا ہے. بچے کو اگر کندھے کے اوپر بٹھا لو تو کبھی فخر نہیں کرنے کا کہ دیکھو مجھے کتنی عزت دے دی. بچہ جو ہے عزت اور ذلت کے انداز میں نہیں سوچتا. تو اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی بات کون کون سی ہیں، تو انسان کی وہ حالت لے لو جس حالت کے اندر بچے کو کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا، انسان کو کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا. شعور کے بعد میں بچہ بگڑتا ہے. ایسے جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ بھی اسلامی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وفات ہونے کے بعد میں 4 آدمی اسے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور کم سے کم ہزاروں آدمی پیچھے ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر، میت کے اندر کوئی فخر ہے؟ یا وہ سوچتا ہو کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں، میری کتنی عزت ہے، 4 آدمی مجھے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور باقی 4 آدمی اور تمنا کر رہے ہیں کہ میں بھی کندھے پر اٹھا لوں. تو یہی اسلامی بات ہے کہ آدمی اگر عزت ملے تو فخر نہ کرے اس کے اندر. یہ تمام کی تمام باتیں اسلامی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں. انسان اگر اپنی فطرت کو بچا لے، ماحول سے بچا لے، تو وہ اسلام پر قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر اکثر پیغمبروں کو نبوت جو ملی ہے وہ 40 سال کی عمر کے اندر ملی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 40 سال تک کیا کیا انہوں نے؟ 40 سال تک اپنے آپ کو ماحول سے بچائے رکھا، فطرت پر قائم رہے، یعنی اسلام پر قائم رہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی. فطرت ماحول بگاڑتا ہے. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مسلم پیدا کیا، اس کے قوانین انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیے. ماحول اگر نہ ملے تو وہ آخر تک اسلام ہی پر قائم رہے گا. ماحول کا اثر اتنا غلط پڑتا ہے، اتنا غلط پڑتا ہے، تاریخ بتلاتی ہے کہ سارا بگاڑ ماحول کی بنا پر پیدا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو حضرت اسماعیل کو جنگل کے اندر چھوڑا تھا، وہ کیوں چھوڑا تھا؟ وہ اس لیے چھوڑا تھا کہ تاریخ نے ثابت کر دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو رہا تھا وہ ماحول کی بنا پر مشرک ہو رہا تھا، کیونکہ چاروں طرف مشرکانہ ماحول تھا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ ایک بچے کو ماحول سے علیحدہ رکھ کر پرورش کی جائے، تاکہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی بات رکھی ہے کوئی ماحول اس کو نہ بگاڑ سکے. تو اس بنا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل کے اندر لے جا کر چھوڑا تاکہ ماحول کا اثر نہ آئے، اور وہاں سے ایک قوم تیار ہوئی. تو پہلا انتظام تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انسان کی فطرت کے اندر وہ قوانین رکھ دیے، اور دوسرا انتظام یہ کیا کہ پوری کائنات اس کے مطابق چل رہی ہے. مثلا اسلام کے اندر نمبر اول پر توحید. کائنات کے اندر غور کریں، توحید کا مطلب ہے کہ ایک ذات کنٹرول کر رہی ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جو طاقتور ہے.
تو پوری کائنات کو ایک طاقتور شخصیت کنٹرول کر رہی ہے، دو نہیں کر رہے. اگر دو طاقتور شخصیت ہوتی تو نظام نہیں چل پاتا. تو یہی انسانوں سے مطلوب ہے. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا. خدا کی صفت یہ ہے کن فیکون. اگر وہ یہ کہے کہ ہو جا تو فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر قادر تھا کائنات کو 1 منٹ کے اندر پیدا کر دے، 6 دن لگائے. تو یہ پہلا پیغام دیا ہے انسانوں کو کہ یہ کائنات آہستگی کی اصول پر چلے گی، جلد بازی کے اصول پر نہیں. یہاں سارے کے سارے کام آہستہ آہستہ ہوں گے. کوئی جلد بازی کرنا چاہے گا تو وہ اسلام نہیں ہے، اس کے اندر وہ ترقی نہیں کر سکتا. چھلانگ لگا کر کوئی ترقی کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ اصول تدریج کا اصول جو ہے ساری چیزوں کے اندر دیکھ لو. آپ کوئی درخت بوتے ہو تو راتوں رات نہیں آ جاتا. ماں کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 1-2 دن کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی 9 مہینے انتظار کرنے پڑتے ہیں. تو اسی طریقے پر کاروبار میں ہم اگر تدریج کا راستہ اختیار کریں آہستہ آہستہ تو تب ترقی جو ہے ہماری ممکن ہے. اور گھر کے اندر بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی دوسری منزل پر چھلانگ لگا کر نہیں جاتا، پیڑی پر چڑھ کر جاتا ہے، 1 قدم رکھ کر جاتا ہے، تب جا کر وہ اوپر پہنچتا ہے. یہ جوار سٹہ جو ہے اسی بنا پر تو حرام ہے کہ آدمی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، چھلانگ لگانا چاہتا ہے. اور اس کائنات کے اندر ایسا ہونے والا نہیں ہے. حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے قانون کی رعایت کرنا ہے، اسی کا نام دین ہے. اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو یہ پہلا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرتے وقت بنا دیا تھا. اگر اپنی زندگی کے اندر ہم ان اصولوں کو اپنائیں گے تو حقیقت میں کہا جائے گا کہ وہ دین اختیار کر رہا ہے، وہ دیندار ہے. اور ان اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی دوسرا طریقہ اپنانے لگے، اس کا چاہے کتنے ہی نام دین رکھو وہ دین نہیں. کائنات کی کوئی سی بھی چیز لے لو، دین کا کوئی نہ کوئی اصول معلوم ہوگا. سورج کی کرنیں بغیر بھید بھاؤ کے اور بغیر امتیاز کیے ہوئے، بغیر غریب اور امیر کو دیکھے ہوئے سب پر یکساں طور پر وہ کرنیں پھیل رہی ہیں. تو اسی طریقے پر انسانوں سے بھی یہ مطلوب ہے کہ وہ بھی بغیر فرق کیے ہوئے، بغیر امتیاز کیے ہوئے اپنا فیض تمام لوگوں تک پہنچائے. اسی طریقے پر یہاں ہم بار بار تجربہ کرتے ہیں کہ پانی جو ہے گندگی کو دھو دیتا ہے. کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ گندگی سے گندگی دور ہو جائے. یہی اسلام ہے. انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے تو وہ برائی سے ختم نہیں ہونے کے کہ تم برائی سے جواب دے دو، وہ صاف پانی سے ختم ہوگی، صحیح بات سے ختم ہوگی وہ گندگی. تو اسی کا نام اسلام. دریا کے اندر ہم پیشاب کرتے ہیں لیکن دریا اس کے جواب کے اندر ہمارے اوپر گندگی نہیں ڈالتی، ہمیں پاک و صاف کر دیتی ہے برداشت کرنے کے بعد. اسی طریقے پر درخت کے اوپر ہم پتھر مارتے ہیں تو وہ ہمیں پھل دیتا ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی تمہیں بری بات کہے تو تم اس کے جواب میں اچھی بات کہو. تو غرض کہ پوری کائنات جو ہے اسلامی اصول پر چل رہی ہے، اسلامی قوانین پر چل رہی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک مجلس کے اندر پورے قوانین کو بیان کرنا، پورے اسلام کو بیان کرنا، اور یہ ممکن نہیں ہوتا. بس اشارہ کرنا ہے. عقل مند آدمی جو ہے خود غور و فکر کرنے کے بعد میں اپنے لیے نمونہ پا سکتا ہے کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں. اگر ان اصولوں کو جاننا ہے تو پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا. دوسرا طریقہ یہ کائنات جبری طور پر ان اصولوں پر چل رہی ہے. اور اگر لفظوں میں دیکھنا ہو کہ وہ قوانین کیا ہیں
تو وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث جو ہے ان قوانین کا لفظی بیان ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اسلام جو آیا ہے وہ سب لوگوں کے لیے آیا، ایسا نہیں کہ پڑھے لکھوں کے لیے ہے، ان پڑھ کے لیے نہیں ہے۔ تو جو ان پڑھ ہیں وہ کائنات کے اندر غور کر لیں، اپنی فطرت کے اندر غور کر لیں، اس کے اندر اسلام مل جائے گا۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر غور کر لیں، وہاں پر وہ چیزیں مل جائیں گی کہ اسلام کیا ہے۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے آدمی اپنی زندگی گزارے، اس کا نام ہے حقیقی اسلام۔ اور اگر ان اصولوں کی تو وہ رعایت نہ رکھے، لیکن کچھ باتیں اس کے ذہن میں ہے، وہ ان رسوم کو وہ ادا کرتا رہے اور سمجھ لے کہ وہ دیندار ہے، تو وہ دیندار نہیں ہے۔ اور ان اصول پر عمل کرنے کا نام ہی اعمال صالحہ ہے۔ اعمال صالحہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، اعمال صالحہ ان قوانین پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو جو انداز سے عمل کرے گا ان قوانین پر، یہ 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں اسلام کے لیے۔ اور پھر پیغمبر آ کر مزید تفصیل بتلاتے ہیں، مزید سمجھاتے ہیں، تو ان کا نام ہے دین۔ اور اس دین پر عمل جو کرتا ہے اس کا نام اسلام ہے، مسلم ہے، یعنی فرما برداری کرنے والا۔ تو یہ ہے دین اور اسلام کے معنی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔